मेरी शादी को 5 माह गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। मैं बहुत परेशान थी। तभी एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। फिर लाइट बंद की। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि उस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से अपना इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन का शिकार थी कि ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो मेरा लेडी डॉक्टर से इलाज करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसिज अली कौन है? मेरा शौहर कहने लगा, ये मेरी बीवी है। मैंने अली का हाथ पकड़ा। वो मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अली मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अली ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता था कि आखिर गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। लेकिन अब शादी के बाद अली के साथ शहर रहने लगी थी। मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसीलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई और सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। इसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था, वो एक ही बुजुर्ग और नेक आदमी है। आज तक इस हाथ से किसी भी केस को कोई ख़राब नहीं हुआ। मेरा ख्याल से तो डॉक्टर काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो एक नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अली की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो वो सुनकर शर्म से ही पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा कि 4। फिर पूछने लगा, शौहर से तल्लक बनाते वक्त खुशी होती है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हामला होने के लिए कब से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई थी? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही जानबूझकर उसे सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि आप यूं चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता ही रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्ज़ों में तंज था। मैंने कहा, आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैंने अपने मरीज़ को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी औरत को एतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम ख़राब कर रही हैं। यह कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वह नर्स कमरे में अंदर आ गई। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद अली नर्स के साथ अंदर आया।
डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखें, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर अली ने मुझे वसीली नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनके साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी को मन बनाएं कि उसे अपने इलाज से मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राज़ी हो जाएंगी तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर कराम ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा कर दिया। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए अली मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामला हो ही नहीं पा रही और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा तुम्हें। मुझे हर सूरत में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इसी साल औलाद चाहिए। अली के मुंह से ये बातें सुनकर मैं तड़प कर रह गई और अली की तरफ देखा। मैंने कहा, अली, शादी के कुछ महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। इस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा हमल ज़ाया करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई थी। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अली से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अली ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा दी थी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसीलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उसे कहती मैं डर रही हूँ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो और भी ज़्यादा बढ़ा देता। और वो ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना अली को गुस्सा दिलाता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता और अली गुस्से का सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगों उस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तब ही घर का चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। वो चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर रोते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी क्योंकि कमाने वाला अब कोई और नहीं था और कमा कर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था, इसलिए इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं होती थी। अम्मी जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके मेरी फ़ीस भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ना ही चाहती थी। वो मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई है, लेकिन तुम्हें तो खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मायके हमारा ही गाँव में घर था। एक बार जब वो अपने मायके आई तो अम्मी से भी मिलने आई और वो अपने इकलौते बेटे अली के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वैसे भी अम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी क्योंकि अम्मी बीमार रहने लगी थी। इसीलिए अपने बेटे अली के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी अली के शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ ने इस दुनिया से चली गई।
میں خیالوں سے دنیا میں ایک دم سے چونک کر رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے بڑی زور کے بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرے فراز سے سامنے بورڈ سے میرے اترنے سے پہلے ہی علی گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے گی اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لا کر گرایا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آتی ہے تمہیں میرے سامنے، تم جانتی ہو مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آج معاف کر رہا ہوں، آگے سے میرے سامنے تمیز سے پیش آنا، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے علی مجھ سے کہہ رہا تھا میں جانتی تھی اگر میں اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی، جنون اور غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ اپنے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی یہ کون سا چیک اپ تھا جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا میرا علاج یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تیز تھیں۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا، اور پھر جب میری شادی علی سے ہوئی وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ علی کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اسے پاپا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن علی کا رویہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی آگ تو کبھی پانی، اس کے مزاج میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر بھی لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ علی سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی تم کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی، خود میں تھوڑا سا بدلاؤ لاؤ۔ اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا، 1 مہینے میں ہی علی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے بات کرتے کرتے ہوئے علی کو منایا تھا اور وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا، اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی، تو کبھی کہتا تم چائے اچھی نہیں بناتی۔ حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ جیسے اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا علی نے کیا سننے والوں کی شاید روح کانپ اٹھے۔ ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تھی میری طبیعت سست تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ جب خبر علی کو معلوم ہوگی وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنے لگے گا، لیکن یہ میری ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے علی کو یہ خبر سنائی تو ایک دم ہی وہ گمسم سا ہو گیا تھا اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ بہت سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنے کی کیا اتنی جلدی تھی؟ گاؤں کی جہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچوں کی ذمہ داری مجھے نہیں پڑنا۔ علی کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا علی یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔
میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر علی کہنے لگا، لیکن میری اولاد جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی، اور جب میں نہیں چاہوں گا تو کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکتا۔ علی کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، اب مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا ابورشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اچانک ہی علی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں سب نہیں کرواؤں گی، یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بلا دنیا میں آنے سے پہلے اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ علی غصے سے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، مجھے اسے بھی دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ علی کمرے سے باہر آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ علی وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم اپنے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ علی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 3 دن تک وہ گھر نہیں آیا۔ اب مجھے علی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ غصے میں اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ پریشان لگ رہی تھی۔ 3 دن بعد علی آیا تو تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ کہنے لگا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس علی کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس کی بات کا اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی ہی یہی علی کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں علی کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی علی کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے سب کہتی، وہ جو کہتا اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتیں مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ کہنے لگا، میں نے بہت آسانی سے اس جھنجٹ کو ختم کروانا چاہتا تھا، لیکن تم بھول گئی کہ تم مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس جھنجٹ کو ختم کروں گا۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ ہل اٹھا تھا اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی اور رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ علی سے منتیں کر رہی تھی کہ علی پلیز دروازہ کھول دو، یہ ظلم مت کرو، لیکن علی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ علی سے کہہ رہی تھی، علی خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو، دروازہ کھولو۔ علی نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن علی نے جب اس نے میرے اندر ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری ساس روتی ہوئی علی کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اسے ہسپتال لے کر چلو، لیکن وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 3 دن میں ہسپتال میں ہی رہی۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ علی نے مجھے بالکل ہی بات چیت بند کر دی تھی۔ میں نے بھی علی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی علی نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل پھر کبھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی اور اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن اب میں لاچار تھی۔ اس آدمی کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا اور نہ میری ماں، اور نہ ہی میرے پاس پڑھائی تھی، اور علی میری اسی مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور خود بھی کئی بیماریوں سے گری ہوئی تھی۔ ایک دن علی خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں علی سے بات کروں، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے علی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔
یا تو علی کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر واپس اپنے مائکے چلی جاتی، اور مائکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کے میں نے علی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جو کچھ ہو چکا تھا میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی اور مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک علی نے مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلاتا رہا کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی، تو میری بھی ہمت بنتی جا رہی تھی، اور علی تو ایسا تھا جیسے کہ آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب تو آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی چلاتا کبھی برتن توڑتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ جب علی نے کہا مجھے بچہ چاہیے تو پھر میں نے اس کو دوائیں کھلانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ پھر علی نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پریگنسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اسی وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ علی کی اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد علی کی بجائے اپنے پوتی یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے علی کو جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصلی حقدار ہوگی۔ جب تک علی کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی تب تک ساری جائیداد سرکار کے قبضے میں رہتی اور علی کو صرف لمیٹڈ خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن علی نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے علی کی آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں علی کو معلوم ہوا تو مجھے اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پر ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں بہت بے جان سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی ہاں سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں، ارے آپ کی بیوی امید سے ہے۔ آخر میں کب سے اس ہسپتال میں تھی اور کب سے میں بے ہوش تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی امید سے ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اب آپ نے کس بارے میں بات کی، کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا آپ ہی کا تو علاج کر رہا تھا، آپ کے شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا میں کب کی بے ہوش ہوں، کیا 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 گیا میرے ساتھ بتائیے، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ صرف 3 دن سے بے ہوش ہیں، ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے۔ آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی، وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی، اس لیے یہ سب کیا، اور اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن علی اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی تو وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس بچے کے 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اسی وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ علی جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ زندگی اور موت پر صرف خدا کا حق ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے علی بھی کر رہا تھا۔ وہ جب چاہے اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگا لیا تھا۔ علی کی باڈی کو گھر لایا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے علی کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا تھا۔ مجھے علی کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔
علی کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو اب قانونی طور سے میرے پاس آ چکی تھی، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ میں زندگی بھر بھی اتنی پراپرٹی بیٹھ کر کھاتی تو آرام سے میری زندگی کٹ جا سکتی تھی۔ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی میں رہنا چاہیے۔ ایسے انسان اللہ پاک کو بہت پسند ہوتے ہیں۔